ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک بہت بڑے بزرگ جن کو لوگ داتا صاحب کہتے ہیں، علی بن عثمان حجویری صاحب، جن کا مزار لاہور میں ہے، ان کی کتاب ہے کشف المحجوب، جو ان کے ماننے والے تو کہتے ہیں انہی کی کتاب ہے، کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہوئی، یہ معرفت کی باتیں ہیں جو انہوں نے لکھی۔ کشف المحجوب کا اردو ترجمہ دیوبند نے بھی چھاپا ہے، مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب نے۔ یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے بزرگ ہیں، کچھ عرصہ پہلے تک تو زندہ تھے، ابھی مجھے نہیں پتا۔ ان کو صوفی باصفا اور یادگار اسلاف کہتے ہیں دیوبندی علماء۔ اور بریلویوں میں مولانا فضل الدین گوہر صاحب نے ترجمہ چھاپا ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن سے۔ دیوبند کا ترجمہ اسلامی کتب خانہ سے شائع ہوا، اور بریلویوں کے ترجمہ جو ہے ضیاء القرآن سے، اس پر تقریض لگی ہوئی ہے پیر کرم شاہ صاحب الازہری کی بھی۔ یہ وہ ہے کشف المحجوب، جس کے بارے میں کہتے ہیں جدہ مرشد نہ ہو کشف المحجوب پڑھ لے۔ کہتے ہیں نا کہ جس کو پیر نہ ملے تو اس کے لیے پیر یہ کتاب ہے۔ یہ ذرا کتاب سن لیجئے، اس میں علماء کا نظریہ نمبر 12، صاحب اور سکر کا چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 14۔ اس میں لکھتے ہیں دیوبندی ترجمہ مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب کا صفحہ 291 ہے، اور بریلوی ترجمے میں صفحہ 267 ہے، 267 ضیاء القرآن والوں کا۔ صاحب اور سکر کی تعریف کرتے وہ کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک نظر جب وہاں پڑی جہاں نہ پڑھنی چاہیے تھی، یعنی اوریا کی بیوی پر، کسی دوسرے کی بیوی پر حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر پڑی۔ یہ اصل میں وہ ٹیمپرڈ فارم میں جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ آج موجود ہے نا، تورات، اس میں یہ واقعہ بےہودہ لکھا ہوا ہے، وہ ٹیمپرڈ فارم میں تعریف شدہ، وہاں سے نقل کیا ہے۔ ان کا صحابی ہے اوریا، اس کی بیوی پہ حضرت داؤد کی نظر پڑی، تو آپ علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کا سامنا کرنا پڑا۔ اور تو آگے ڈیٹیل بھی موجود ہے کہ وہ پھر بعد میں انہوں نے اپنے اس صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا کے خود اس عورت سے شادی کر لی۔ یہ پورا واقعہ والعیاذ باللہ تعالیٰ اس میں لکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا کہ یہ تو نے کیا کیا، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، ان کی بھی اسی طرح کی ایک نگاہ حضرت زید ابن حارثہ کی بیوی پر پڑی والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ تو حضرت زید ابن حارثہ پر ان کی بیوی حرام ہو گئی۔ حرام کیوں ہو گئی؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی معاذ اللہ استغفر اللہ کہ ان سے وہ شادی کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کو نفرت ڈالی کہ وہ ان پر حرام ہو گئی۔ حضرت زید ابن حارثہ نے طلاق دے دی، حالانکہ یہ وجہ نہیں تھی طلاق کی۔ وہ وجہ کیا تھی کہ حضرت زید ابن حارثہ غلام تھے اور وہ ہاشمی خاندان سے تھی، ان کی آپس میں بن نہیں پا رہی تھی، یہ وجہ تھی۔ تو کہتے ہیں یہ نظر پڑ گئی تو حرام ہو گئی۔ اور یہ ام المومنین حضرت زینب کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب وہ کہتے ہیں اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر حالت صحو میں تھی۔ صحو کہتے ہیں جان بوجھ کر بندہ ہوش میں ہو اور اس سے کوئی بھول چوک ہو جائے۔ تو کہتے ہیں داؤد علیہ السلام تو ہوش میں تھے، انہوں نے اپنی صحابی کی بیوی کے ساتھ جو کچھ وہ معاملہ دیکھنے والا کیا تو اللہ نے ان کو ڈانٹا، اور ہمارے نبی کو نہیں ڈانٹا، اس کی وجہ بتا رہے ہیں کیوں۔ وہ کہتے ہیں اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حالت سکر میں تھی، یعنی مدہوشی کی حالت میں تھی، اس لیے ان پر گرفت نہیں ہوئی۔ سکر اور صاحب یہ ٹرمز ہیں دو تصوف کی۔ صاحب کہتے ہیں جو بندہ ہوش میں ہوتا ہے جس کو سالک کہتے ہیں، اور سکر کہتے ہیں یہ مجذوب جس کو ہوش نہیں ہوتی۔ اور سکر کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن تو ہوتا ہے مدہوشی میں، نشے کی وجہ سے جو مدہوش ہو جاتا ہے یا کسی خوف کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں یہ سکر میں ہے۔ تو انہوں نے کہا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکر میں تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے گرفت ہی نہیں کی، ایک بندہ ہوش میں ہی نہیں ہے تو وہ جو مرضی کرتا پھرے، والعیاذ باللہ تعالی، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اب یہ تو تھا ان کا عقیدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا عقیدہ قرآن پاک میں جو بیان ہوا وہی کا فیصلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، اس ستارے کی قسم کہ جب وہ اترے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں، کیٹیگوریکل مینشن۔ وما ينطق عن الهوى، وہ تو اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو وحی ہوتی ہے۔ یہ ہے گارنٹی، یہ گارنٹی دنیا کے کسی انسان کے بارے میں نہیں، چاہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا کوئی اور صحابی ہوں، خاص حسن بصری ہوں یا کوئی اور تابعی ہوں، خواہ امام مالک ہوں یا کوئی اور تبع تابعی ہوں، خواہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا کوئی اور امام ہو، کسی کے لیے گارنٹی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، کنواری لڑکیوں سے زیادہ۔
اور سورہ قلم میں آیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ نمونے پیش کر رہے ہیں. یہ کہاں سے آئیں چیزیں؟ بیسیکلی یہ وہی ضعیف روایتوں کا فتنہ ہے. یہ تفسیر تبری میں بھی موجود ہے. اسی لیے تو میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا 1 گھنٹہ اور 35 منٹ کا، مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. لیکن حدیثیں لکھنے والے مجرم نہیں ہیں، انہوں نے ساتھ سند بیان کی، رزلٹ کوئی نہیں نکالا. مجرم یہ لوگ ہیں جو ان روایتوں کو لے کر پھر رزلٹ بھی نکال رہے ہیں، اور اتنے بےہودہ رزلٹ جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں. یہ اس کی سند کو تو پرکھنے کی ضرورت نہیں تھی، ویسے ہی کتاب و سنت کے خلاف ہے، قرآن و سنت کی تھیم کے خلاف ہے یہ باتیں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب یہاں پر میں ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ میں تھوڑا معاملہ کھل جائے. اب بریلوی مکتب فکر کے علماء جو ہیں ان کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، دیوبند کے لیے بھی، کہ ان عبارتوں کے اوپر اعلان برات کریں اور اس کتاب کو ریٹریو کر کے اس کو آگ لگائیں، کتاب و سنت کو فالو کیا جائے. اب پیر کرم شاہ صاحب الازہری جو ہیں، جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا اور بڑی تعریف کی، اس کتاب کے ساتھ مقدمہ ان کا 20-25 صفحوں کا چھپا ہوا ہے، لیکن وہی اپنے بزرگ سے اندھی عقیدت. یہی واقعہ سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں امام طبری لائے تھے. تو پیر کرم شاہ صاحب نے جب ضیاء القرآن تفسیر لکھی، سورۃ الاحزاب میں جب یہ واقعہ آیا اس کانٹیکسٹ میں، تو پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے اس میں لکھا کہ یہ واقعہ مستشرقین کی سازش ہے اسلام کے خلاف، یہ کافروں نے ہماری کتابوں میں یہ واقعہ ڈالا ہے. تو ان کو بتانا چاہیے تھا نا کہ یہ واقعہ کشف المحجوب میں بھی موجود ہے. کشف المحجوب پہ 25 صفحے لکھے کہ ایسی کتاب ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہاں بتاتے تو بزرگ فارغ ہو جاتے تھے. لوگ کہتے یار یہ کیا ہو گیا. اگر منصف مزاج ہوتے تو دونوں جگہ بتا کے جاتے. بہرحال جتنا انہوں نے بتایا میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. کم از کم بریلویوں کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ ہم نے بڑے بڑے بریلوی مفتیوں کو جب یہ باتیں بتائیں وہ کہتے ہیں جی معرفت دی گل ہے، لیکن جب بتایا کہ پیر کرم شاہ صاحب نے کہا یہ کافروں کی سازش ہے، انہوں نے کہا ہاں بالکل غلط ہے جی یہ تو وہی نا. اب میں بولوں کہ نہ بولوں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان لوگوں نے اپنے مولویوں اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا ہے. ہاں یہ کہیں گے تو مانیں گے، کتاب و سنت کو ان لوگوں نے کوئی نہیں ماننا، والعیاذ باللہ تعالی. اب یہ کانٹیکسٹ چل پڑا ہے تو میں ایک واقعہ تبرک کے لیے ذرا خصوصاً بریلوی مکتب فکر کے لوگوں سے تو مجھے بڑی امید ہے کہ اس امت کا انقلاب ان کے سر پر آنا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی حق بات قبول کرنی ہے. دیوبندیوں کے علماء تو اپنے پیروکاروں کو جواب سکھاتے ہیں، جبکہ بریلوی لوگوں کو جب بات کی جاتی ہے وہ سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں. جواب کوئی نہ دیں لیکن خاموشی ضرور اختیار کر لیتے ہیں کہ یار کہیں گستاخی نہ ہو جائے. تو اب خصوصاً بریلوی مکتب فکر کے لوگوں کے لیے دعوت ہے، اور دیوبندیوں کے لیے بھی اور سلفیوں کے لیے بھی. اسی کشف المحجوب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ایک چیپٹر باندھا ہے تبع تابعین میں. علی بن عثمان اجبیری ان کو تابعی نہیں مانتے تھے، تبع تابعی مانتے تھے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چیپٹر باندھا کشف المحجوب میں، اور اس میں انہوں نے ایک لکھا واقعہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ خواب آئی کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ وہ کھود کر اس میں سے حضور کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں، والعیاذ باللہ تعالی. یہ جناب کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے. اچھا وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ڈر کے اٹھے کہ میں نے کیسا خواب دیکھا، تو اپنے استاد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. اب یہ واقعہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، بل وہ جوڑا ہوا ہے، ایک واقعہ چل رہا ہے تو لکھا تو ہوا ہے نا، میں بیان تو کروں گا. تو ان کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے تو اس خواب میں بڑی بشارت ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کریں گے. سبحان اللہ. پھر وہ سننے والے کہتے ہیں سبحان اللہ. دیکھو جی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا بڑا کارنامہ کیا، والعیاذ باللہ تعالی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا گستاخانہ خواب بیان کرنا. امام حنیفہ نے کوئی ایسا خواب نہیں دیکھا. وہ صحیح سند سے ثابت کریں، ان کی پہلے کوئی کتاب ہی ثابت کر دیں. اپنے بزرگوں کی شان کو بڑھانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تختہ مشق کیوں بنایا؟ کیا دنیا میں کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ہڈیاں ہیں؟ والعیاذ باللہ تعالی. اہل سنت کے ماننے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ایون اہل تشیع، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بالکل صحیح حالت میں مدینہ شریف میں قبر اطہر کے اندر موجود ہے. اور عقیدہ کیوں ہے؟ وہ تو حدیث ہیں، اتنی زیادہ حدیث موجود ہے اس ٹاپک پہ.
تو اس قسم کا گستاخانہ خواب کیا اللہ تعالیٰ دکھائے گا؟ تو میں اس پہ وہی بات کروں گا کہ خواب یا تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، یا رحمان کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ شیطانی خواب ہی ہے، یہ گھڑا گیا ہے. کس نے گھڑا؟ بہرحال جو اب لکھ رہے ہیں، اس کتاب کو چھاپ رہے ہیں، وہ تو بہت بڑے مجرم ہیں. اس طریقے سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان کو بڑھانے کے لیے. تو یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک حدیث ہے جو اکثر کوٹ کی جاتی ہے سنن نبی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. نبی جو ہیں ان کے جسم سلامت